بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 15 دسمبر سن 2021۔ میں ہوں ایمان فاطمہ، اور اگر آپ کویت کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ ڈیجیٹل لین دین میں دبئی سب سے آگے نکل گیا۔ دبئی حکومت دنیا کی پہلی پیپر لیس حکومت بن گئی ہے۔ اس اقدام سرکاری لین دین کو مکمل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے 336 ملین کاغذات بھیجے گئے۔ ولی عہد دبئی تفصیلات کے مطابق امارات کو گزشتہ اکتوبر میں 10 لاکھ سے زیادہ جبکہ 10 مہینوں میں تقریباً 5 ملین 5 لاکھ زائرین موصول ہوئے۔ دبئی کی ولی عہد شہزادہ حمدان بن محمد بن راشد نے اعلان کیا کہ دبئی حکومت آج دنیا کی پہلی پیپر لیس حکومت بن گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد نے ہدایت کی ہے کہ دبئی کے تمام سرکاری لین دین کو زائرین کے لیے کسی کاغذ کی ضرورت کے بغیر مکمل کیا جائے۔ بن محمد نے نشاندہی کی ہے کہ یہ کامیابی دبئی ورلڈ کی مسابقت کو ایک سرکردہ ڈیجیٹل سرمایہ کے طور پر مستحکم کرتی ہے اور صارفین کے کام میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے حکومتی کام کے طریقہ کار کی ترقی میں ایک رول ماڈل ہے، جبکہ ہم اپنے مختلف سرکاری محکموں میں ایک مربوط ڈیجیٹل تجربے کے لیے تیار ہیں۔ بن محمد نے مزید کہا ہے کہ اس اقدام سے 336 ملین کاغذات کی بچت ہوئی ہے جو حکومتی لین دین کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1.3 بلین درہم اور 14 گھنٹے کام کے اوقات کی بچت ہوئی۔ دبئی میڈیا آفس نے اعلان کیا ہے کہ امارات کو 2021 کے اکتوبر کے مہینوں کے دوران 10 لاکھ سے زائد زائرین موصول ہوئے جبکہ جنوری سے اکتوبر 2021 کے دوران اس نے 4.88 ملین سے زائد زائرین کو موصول کیا۔ شامل کرتے ہیں آج کی دوسری خبر۔ ملک میں صحت کی صورتحال اب بھی مستحکم ہے، وزارت صحت کونسل۔ تفصیلات کے مطابق وزارت کمیٹی برائے کورونا ایمرجنسی نے آج نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شیخ محمد جابر العلا الصبح کی سربراہی میں ایک اجلاس منعقد کیا اور اس سلسلے میں متعدد وزراء کی موجودگی میں دنیا میں وبائی امراض اور ملک میں صحت کی صورتحال کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ کمیٹی نے بوسٹر ڈوز فراہم کرنے کی قومی مہم میں متعلق جمع کرائی گئی رپورٹس اور اعداد و شمار کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں وزارت صحت شیخ ڈاکٹر باسل الصبا نے کہا کہ عالمی وبائی صورتحال کا جائزہ کورونا میوٹنٹ کے پھیلاؤ کی روشنی میں کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں صحت کی صورتحال بدستور مستحکم ہے۔ شیخ باسل الصبا نے کویت ٹی وی کو ایک بیان میں مزید کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں صحت کی صورتحال اب بھی مستحکم ہے، متاثرین کی تعداد میں معمولی اضافہ ہوا ہے، اس کے باوجود اعداد و شمار تسلی بخش ہیں، لیکن ٹیسٹ کرانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اومیکرون میوٹنٹ کے ساتھ ملک میں کوئی نیا کیس نہیں پایا گیا۔ وزارت صحت نے کہا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یورپی ممالک سے آنے والے شہریوں کے مثبت کیسز میں جو ماضی میں میوٹنٹ کیے گئے ہیں کیس سے زیادہ ہیں، لیکن ساتھ ہی اس بات پر زور دیا کہ صحت کی صورتحال اب بھی مستحکم ہے۔ دوسری جانب وزارت صحت نے کہا کہ اومیکرون میوٹنٹ ڈیلٹا اسٹرین سے بالکل مختلف ہے۔ نئے میوٹنٹ کے پھیلنے کی رفتار ڈیلٹا اسٹرین سے 3 گنا زیادہ ہے۔ الصبا نے بند جگہوں پر ماسک پہننے، صرف ریستوران کے لیے بند جگہوں میں داخل ہونے کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور کابینہ کے ان فیصلوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا جو عوامی مفاد میں ہیں۔ صحت کے ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ وائرس کے ساتھ یومیہ انفیکشن کی شرح میں اضافہ میوٹنٹ کی موجودگی کی روشنی میں متوقع ہے اور کچھ گروپوں کے ویکسین لینے یا تیسری خوراک لینے میں ہچکچاہٹ، خاص طور پر تازہ ترین کی اشاعت کے بعد فائزر ویکسین پر لیبارٹری کا مطالعہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ ویکسین کی تیسری خوراک اس نے اومیکرون میوٹنٹ کو اینٹی باڈیز فراہم کیے۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ وزارت اومیکرون میوٹنٹ کے بارے میں بین الاقوامی صحت کی تنظیموں کی جانب سے تازہ ترین شائع شدہ رپورٹس کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اگرچہ اس کی شدت ڈیلٹا میوٹنٹ سے کم ہے، تاہم توقع ہے کہ ہسپتال میں داخل
کہ شرح کیسوں میں اضافے کے نتیجے میں اضافہ ہوگا، اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ ہسپتال میں داخل ہونے کی شرح میں اضافہ عالمی سطح پر صحت کے نظام پر بوجھ ڈالتا ہے اور شرح اموات میں اضافہ کرتا ہے۔ یورپ جسے میوٹنٹ کی وجہ سے انفیکشن کی ایک نئی لہر کا سامنا ہے، اس نئی وائرس کی لہر سے بچنے کے لیے بوسٹر خوراک کی بڑھتی ہوئی مانگ اس وبا کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ کویت غیر ملکی کارکنوں کی تنخواہوں سے متعلق انوکھا فیصلہ، پرائیویٹ کمپنیوں کی تنخواہوں میں اضافے پر پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت (پی اے ایم) کا نیا حکم جاری۔ تفصیلات کے مطابق پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت (پی اے ایم) کی طرف سے تجدید، جسے قانونی ذرائع نے اندرونی سرکل کہا ہے، جو نجی شعبوں کی کمپنیوں کو اپنے غیر ملکی کارکنوں کو ان کی تنخواہوں میں سالانہ 500 دینار سے زیادہ اضافہ کرنے پر پابندی لگاتا ہے، غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے کیونکہ یہ آئین کے آرٹیکلز کی خلاف ورزی اور فطرت میں امتیازی سلوک ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اس حقیقت کے باوجود سامنے آیا ہے جب عدلیہ نے پی اے ایم کی جانب سے 60 سال یا اس سے زائد عمر کے غیر گریجویٹ تارکین وطن کے رہائشی اقامہ کی تجدید کو روکنے کے لیے جاری کیے گئے فیصلے کو قانون کی دفعات کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے منسوخ کر دیا ہے۔ قانون ذرائع نے بتایا کہ سرکل میں دی گئی ہدایت کا شہریوں پر اطلاق نہیں ہوتا اور یہ آئین کی ان شقوں کی کھلی خلاف ورزی ہے جو مساوات کے حق کی ضمانت دیتی ہیں اور ہر قسم کے امتیاز کو مسترد کرتی ہیں۔ ذرائع نے نشاندہی کی ہے کہ سرکل کسی کے حق کی خلاف ورزی کرتا ہے کیونکہ غیر ملکی کارکنوں کی اجرت میں اضافہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ پرائیویٹ سیکٹر کے مینیجرز، آجر یا مالکان کی مرضی سے مشروط ہے اور معاہدہ شدہ غیر ملکی کارکن آجر کے فیصلے کی صوابدید پر ہے۔ اس غیر ملکی کارکنوں کی تنخواہوں میں 500 دینار یا اس سے زیادہ کا اضافہ کیا جائے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ امریکی طیارے سے گر کر جاں بحق ہونے والا افغان شہری ڈینٹل ڈاکٹر نکلا۔ گزشتہ 15 اگست طالبان کے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قبضے کے موقع پر ہوائی اڈے پر ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں امریکہ کے ایک ہوائی جہاز سے لٹک کر 3 افراد گر کر ہلاک ہو گئے۔ حقیقت کے مطابق العربیہ.نیٹ طیارے کے ساتھ لٹک کر فرار ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک ہونے والوں میں ایک 22 سالہ ڈینٹل ڈاکٹر بھی شامل تھا جس کی شناخت محمد فیدہ سے کی گئی ہے۔ افغانستان کی خبر رساں اداروں نے ڈاکٹر محمد فیدہ کے والد بیاندہ سے ان کے حالات معلوم کیے جس پر بیٹے کی موت پر دل گرفتہ والد کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ سوگوار باپ نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے کئی سال تک اسکول میں بہت سنجیدگی سے تعلیم حاصل کی۔ اسکول کے بعد وہ یونیورسٹی میں داخل ہوا اور یونیورسٹی سے گریجویشن کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اس نے ایک پرائیویٹ اسپتال میں ملازمت شروع کی۔ 1 سال بعد اس نے شادی کی مگر شادی پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے باعث وہ مقروض ہو گیا۔ شادی کے اخراجات کی وجہ سے مقروض ہو گیا تھا اور وہ قرضوں کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ اس نے بیرون ملک ملازمت کا سوچنا شروع کیا جب اسے پتہ چلا کہ طالبان کی آمد کے خطرے کے بعد امریکہ افغان شہریوں کو بیرون ملک لے جانے میں مدد دے رہا ہے۔ محمد فیدہ کے والد نے بتایا کہ طالبان کی آمد کے دوسرے روز اس کا بیٹا صبح کو گھر سے چلا گیا۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ وہ معمول کے مطابق اپنے کام پر اسپتال میں ہے۔ ظہر کے بعد اس کے ساتھ صرف ایک بار رابطہ ہوا اور گھنٹی بجنے کے بعد موبائل بند ہو گیا۔ ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص طیارے سے گرا ہے اور اس کا موبائل نمبر یہ ہے۔ اس نے کال کرنے والے سے پتہ لیا اور اپنے بیٹے کی تلاش میں چلا گیا۔ بہت جلدی سڑک پر چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میرا بیٹا زندہ ہے لیکن جب میں پہنچا تو میں نے اسے مردہ پایا۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق بیاندہ کا یہ انٹرویو پشتو میں کیا گیا تھا جب IG نیوز نامی ایک انگریزی ویب سائٹ نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔